السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کون و مکان کی کل اتنی ہی کائنات ہے، کون و مکان کی کل اتنی ہی کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، اور مل رہی ہے دو عالم کو نعمتیں، مل رہی ہیں دو عالم کو نعمتیں، اللہ دے رہا ہے محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رہا ہے محمد کا ہاتھ ہے، اور صحیفہ کوئی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ کوئی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو تعظیم جس دل میں سرکار مدینہ کی، نہ ہو تعظیم جس دل میں سرکار مدینہ کی، عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا، عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتعزروہ وتوقروہ، اور ان کی تعظیم اور توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اس آیت مقدسہ میں تین باتوں کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بجا لائیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اختیار کریں۔ آگے ارشاد ہوا: وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو اس کی شان ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کو ماننے کا جو معاملہ ہے، اس کے ذکر کا جو معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تیسرے درجے میں رکھا۔ فرمایا کہ پہلے مقدم یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا لو، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو۔ ایمان لانے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسبیح کا حکم نہیں دیا۔ آیت مبارکہ کی ترتیب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کریں، اس کے بعد میری تسبیح کریں، یعنی
لا الہ الا اللہ اگر تم کو پڑھنا ہو، میری وحدانیت کی بات تم کو کرنا ہو، میری بڑائی کا ذکر تم کو کرنا ہو، تو پہلے میرے محبوب کے مؤدب بن جاؤ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنے والے بن جاؤ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسپیکٹ دینے والے بن جاؤ، اس کے بعد میری تسبیح کرنا۔ اگر تم میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کیے بغیر میری تسبیح کرو گے، تحمید کرو گے، تحلیل کرو گے، تقدیس کرو گے تو قبول ہونے والی نہیں، اس لیے کہ تسبیح سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تعظیم اور توقیر کو مقدم رکھا ہے۔ یعنی آیت مبارکہ کی ترتیب یہ بتا رہی ہے کہ اے ایمان والے، ایمان لانے کے بعد تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤدب بن جا، ان کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے آپ کو جھکانے والا بن جا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنے والا بن جا۔ اس کے بعد اگر تو تسبیح کرے گا تو تیری تسبیح قبول ہو جائے گی۔ بمعنی دیگر یہ کہ جو پہلے محمد محمد کرے گا اسی کا اللہ اللہ کرنا قبول ہوگا، جو بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے، بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو دل میں بسائے ہوئے صرف اگر اللہ اللہ کرتا رہے گا، لاکھ نمازیں پڑھے گا، لاکھ روزے رکھے گا، صدقہ و خیرات کرتا رہے گا، حج کرتا رہے گا، اور رسول پاک کی محبت نہ ہوگی، رسول پاک کا ادب نہ ہوگا، رسول پاک کی تعظیم اور توقیر نہ ہوگی، تو پھر اس کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب ہمارے بانی جامع نظامیہ عارف باللہ عاشق رسول اللہ حافظ القرآن شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ثابت کیا، ذکر رسول ثابت کیا۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی ترتیب کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہنے کے بعد وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ پر فرمایا، یعنی جو ہو کی ضمیر ہے، جو قریب تر ہے، اس کی طرف لوٹے گی کہ تعظیم کے بارے میں بات آئی، توقیر کے بارے میں بات آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آئی کہ ہو کی ضمیر اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ تو اب تیسری ضمیر جس میں وَتُسَبِّحُوهُ فرمایا، یہ ہو کی جو ضمیر ہے، وَتُعَزِّرُوهُ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم ہے، توقیر، پھر وَتُوَقِّرُوهُ آپ کی توقیر کا حکم ہے، پھر وَتُسَبِّحُوهُ بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ جب تعظیم اور توقیر میں ہو کی ضمیر رسول پاک کی طرف ہے، اس لیے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہا، تو وَرَسُولِهِ کے بعد وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ آپ کی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا، وَتُسَبِّحُوهُ بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ آپ صبح و شام رسول پاک کی نعت پڑھا کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا میں اسی طرف اشارہ ہے کہ صبح و شام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناؤ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام تعریف کرو، صبح و شام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے بانی جامعہ نے یہ استدلال کیا اور فرمایا کہ صبح و شام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ کار دیکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کے بعد صحابہ اکرام نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کو اپنایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرتے رہے، صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ بخاری شریف اور مسند احمد کے حوالے سے بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انوار احمدی شریف میں نقل کیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جلوہ فرما تھے، تو کفار قریش نے اپنے ایک جہاندیدہ کو جس کا نام عروہ بن مسعود تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، جا کر دیکھیں۔ تو
جو کفار قریش کی طرف سے وکیل بن کر آیا تھا عروہ بن مسعود، اس کا بیان ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھنے لگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ادب بجا لایا۔ آ کر دیکھتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کے قطرات کو صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پر مل لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں، کلی شریف فرماتے ہیں تو پیارے صحابہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلی کے پانی کو تھوکے شریف کو گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ریٹے مبارک کو صاف کرتے تو صحابہ اس کو بھی گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لیتے۔ اگر کسی کو وہ چیز نہیں ملتی تو صحابہ ایک دوسرے کے اوپر ایسا ٹوٹ پڑتے جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کو حاصل کرنے کا جو جذبہ اور عقیدت ان کے نزدیک ہے، دیکھیے کہ ایک دوسرے کے ہاتھوں پر ہاتھ مل کر اس تبرک کو حاصل کر لیتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس سے لگ کر نکلا ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اتنے جانثاری اور اتنا جذبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم فرماتے ایک لمحہ بھی اس کو دیری نہیں کرتے بلکہ فوراً بجا لاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کفار قریش کی جانب سے جو جہاں عروہ بن مسعود آیا تھا وہ جا کر کفار قریش کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے قیصر و کسریٰ کی جیسی سلطنتوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن کسی کی رعایا کو، کسی کے اصحاب کو ایسی تعظیم اور ایسا ادب کرتے نہیں دیکھا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے ساتھ تعظیم اور توقیر کرتے ہیں اور ان کے ادب کو بجا لاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کے حوالے سے بانی جامعہ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی عقیدت رکھتے تھے، کیسی محبت رکھتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ معاذ اللہ اگر اپنے جیسا بشر سمجھتے تو کیا صحابہ کا یہ معمول ہوتا؟ کیا صحابہ کرام ایسا طریقہ کار اختیار کرتے؟ ایک عام انسان بھی ہے، اگر کوئی زور سے چھینک دیتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ میاں کیا زور سے چھینک رہے ہیں، کیا تم کو عقل نہیں ہے، کیا تم کو سمجھ میں نہیں آتا، تمہارے بازو کون بیٹھا ہے، کیا تم کو نظر نہیں آ رہا؟ ایسی بات کی جاتی ہے۔ ایک عام انسان تھوک دیتا ہے تو معاملہ کیا ہوتا ہے، کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، ریت نکلتی ہے تو کندراتے ہیں، اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں۔ لیکن حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ادب اور توقیر اور تعظیم کا معاملہ رکھے، بخاری شریف میں امام بخاری نے اس روایت کو نقل فرما کر یہ بتا دیا کہ دیکھو صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے تھے بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور سمجھتے تھے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگنے والی ہر چیز کو تبرک کے طور پر استعمال کرتے، اپنے سینوں سے مل لیتے اور اپنے جسم پر لگا لیا کرتے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف میں آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجام کے سامنے اپنے بالوں کو پیش کیے تاکہ اس کو ترشوائیں، تو حضرت انس فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ارد گرد تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیارے نبی کے ایک بال شریف کو بھی زمین پر آنے نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو محفوظ کر لیتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے خوشبو کے طور پر استعمال کیا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں ہمارے گھر میں تشریف لائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیل اللہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے پسینہ نکل رہا تھا۔ اسی اثنا میں میری والدہ آتی ہیں حضرت ام سلیم، آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو شیشی میں جمع کرنے لگی۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو شیشی میں جمع کرنے لگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. پوچھا ہے ام سلیم یہ کیا کرتی ہو؟ عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینے مبارک کو جمع کر رہی ہوں اس لیے کہ یہ بہترین خوشبو ہے، اس کو خوشبو کے طور پر ہم استعمال کریں گے. یہ صحابہ اور صحابیات کا عقیدہ ہے. اسی طرح صحیح مسلم شریف میں امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لڑکی کی شادی ہے، کچھ عنایت فرمائیے، میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، میں تنگست ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مدد فرمائیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس وقت کوئی چیز موجود نہیں تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، یعنی لا نہیں فرمایا میں نہیں دوں گا نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور کھلے منہ کی شیشی لاؤ اور درخت کی ایک ٹہنی لے کر آؤ. وہ شخص گیا، کھلے منہ کی شیشی اور ٹہنی لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلائیوں سے پسینہ پوچھ کر اس کی شیشی کو بھر دیا اور فرمایا کہ جا کے اپنی لڑکی سے کہنا کہ اس درخت کی ٹہنی کو شیشی میں ڈوبو کر اس کو استعمال کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ لوگ ایسے ہی کرنے لگے اور وہ دلہن نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو استعمال کیا. ٹہنی کو شیشی کے اندر ڈبوتی، خوشبو کے طور پر اس کو استعمال کرتی، حتیٰ کہ ان کے گھر کا معاملہ یہ ہوا کہ سارے مدینہ منورہ میں ان گھر والوں کی نشاندہی ایسے ہوتی تھی کہ سارے لوگ ان کے گھر والوں کو بیت المطیبین کہہ کر پکارتے، یعنی خوشبو والوں کے گھر سے ان کو یاد کیا کرتے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے نکلنے والی خوشبو کا عالم ہے. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا معاملہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دیا، یعنی تھوکے شریف ڈال دیا، تو سارے مدینہ منورہ میں کسی کنویں کا پانی اتنا میٹھا نہیں تھا جتنا کہ ہمارے کنویں کا پانی تھا، اس لیے کہ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن پڑ گیا تھا. سارے مدینہ منورہ میں بہترین میٹھا پانی، خوشبو والا پانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ملا کرتا، اس لیے کہ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوکے شریف پڑ گیا تھا. عام انسان کہنے والے غور کریں، وہ بے دین جو صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی بات کرتے ہیں، اللہ اللہ کی بات کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر سے ان کا انکار کرتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے، ایک ہم بھی ہیں، ہم اگر فرش پر تھوکیں تو ریلوے اسٹیشن پر، بس اسٹیشن پر یا پھر آفس کے اندر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ ڈونٹ اسپلٹ آن دا فلور، فرش کے اوپر مت تھوکیے. کیا ہوگا؟ طرح طرح کی بیماریاں پھیل جائیں گی اگر تم تھوکو گے. ڈسٹ بن رکھا جاتا ہے، ایک محفوظ مقام رکھا جاتا ہے، اگر تم کو کچرا ڈالنا ہو، تم کو کچھ تھوکنا ہو تو ڈسٹ بن کے اندر تھوکنا، فرش پر نہیں تھوکنا، اس لیے کہ اگر تم تھوکو گے مکھیاں بیٹھیں گی، پھر طرح طرح کی بیماریاں پھیل جائیں گی. یہ ایک عام انسان کا معاملہ ہے، وہ تھوکتا ہے تو بیماریاں پھیلتی ہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اندھے کی آنکھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگا دیا جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بینا ہو جایا کرتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پانی میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے ہیں تو اس پانی کے اندر سے مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن پڑ جاتا کسی چیز میں تو اس میں برکت ہو جاتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا ایسا اعجاز ہے. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا معاملہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ اپنی ٹوپی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو محفوظ رکھا کرتے. جنگ یرموک کے موقع پر آپ کی ٹوپی دشمن کے قبضے میں چلے گئی، گر گئی، تو آپ بغیر دشمن کی
परवाह किए हुए दुश्मनों की सफों में चले जाते हैं ताकि उस टोपी को हासिल करें। लोगों ने पूछा कि खालिद बिन वलीद ये क्या मामला है, एक टोपी की खातिर आप दुश्मनों की सफों में चले गए? तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, मैं टोपी के लिए नहीं गया था, बल्कि इस टोपी के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाले मुबारक मैंने महफूज रखा था, जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हर जंग में फतेह और नुसरत अता फरमाई। ये सहाबा का अकीदा है। इसी तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अस्मा बिनत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन बीवी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बे मुबारक मुझको मिला, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैबतन फरमाया करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जुब्बे मुबारक हमारे पास महफूज था। अगर कोई बीमार पड़ जाता तो उसको धोकर, यानी उसको पानी में डुबो कर वो पानी बीमारों को दे दिया जाता तो बीमार उससे शिफा पा लिया करते। हजरत अस्मा बिनत अबू बकर फरमाती हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे मुबारक को इस्तेमाल किया जाता, बीमारों की बीमारियां दफा हो जाती, बीमारों को बीमारी से नजात मिल जाती है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुब्बे मुबारक की वजह। इसीलिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने हर उस चीज का अदब किया जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक हो गई, इसलिए कि सहाबा जानते थे कि हमारे पास आने वाली जात कोई मामूली जात नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के पास से हमारे पास नूर आया है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से नूर आ गया। अगर अपने जैसा बशर समझते तो हरगिज़ सहाबा कराम का ये मामला नहीं रहता, बल्कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम ने बतला दिया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम बशर नहीं बल्कि नूरी बशर हैं, आपकी हकीकत नूर है और आपने इंसानियत की तरबियत के लिए, इंसानियत की तालीम के लिए, इंसानों को राह हिदायत पर लाने के लिए, उनको पाक और साफ करने के लिए लिबास बशरी पहन कर आए हैं। काजी अयाद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किताब शिफा में लिखा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अक़दस पर कभी मक्खी नहीं बैठी और कभी मच्छर नहीं काटा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला ने खसाइसुल कुबरा में लिखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ना चांद की चांदनी में पड़ता ना सूरज की रोशनी में पड़ता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला ने तारीख़ कबीर में लिखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जमाई नहीं आई। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर जो इनाम व इकराम हुआ उसमें से एक ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे खतना शुदा पैदा फरमाया और मेरे सतर को किसी ने नहीं देखा। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ा ओढ़े हुए इस दुनिया में तशरीफ लाए। आज हम देखते हैं बच्चा पैदा होता है तो नंगा पैदा होता है, लेकिन ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कपड़ा ओढ़ कर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए दुनिया के अंदर तो सजदा रेज होते हुए आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस पर था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की गवाही देते हुए आए और उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हुए आए कि या रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मामला है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के मुताल्लिक़ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जो कुछ बताया, सहाबाए किराम जानते थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के कैसे बरगज़ीदा बंदे हैं, कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको किस शान से इस दुनिया में भेजा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रुख को सहाबाए किराम ने नहीं देखा बल्कि दोनों रुखों को देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ खाने पीने के मुताल्लिक़ आपने तरबियत अता फरमाई, बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठकर अर्श की खबर देने वाले हैं। चनांचे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामला ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि लोगों, क्या तुम ये ख्याल करते हो कि मैं सिर्फ सामने ही देखता हूँ? खुदा की कसम तुम्हारा रुकू और सुजूद मुझसे पोशीदा नहीं है, मैं पीठ पीछे से भी तुमको देखता हूँ। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत के बारे में हम क्या बयान करें। हजरत जाबिर बिन सुमरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14वीं रात का चांद नजर आ रहा था, उस वक्त अपने हुजरे से बाहर निकले तो आपके जिस्म अक़दस पर सुर्ख धारीदार लिबास था।
کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی آگ کی طرف دیکھتا، خدا کی قسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند سے زیادہ مجھ کو حسین نظر آتا۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رات کے وقت میں کچھ سی رہی تھی، میری سوئی گر گئی، لاکھ تلاش کرنے کے بعد نہیں ملی، اسی اسنا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں آنے کے ساتھ ہی ایسی روشنی پھیل گئی کہ جو سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی تھی، پیارے نبی کی روشنی میں نے اس سوئی کو تلاش کر لیا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح صحابہ اور صحابیات نے مانا، ہم کو چاہیے کہ اسی طرح ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائیں۔ اسی میں ہماری اور کامیابی و کامرانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہی حکم دیا کہ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے۔ وہ لوگ سے مراد مفسرین بیان کرتے ہیں یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، تو صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا مانا ہے ہمیں بھی ویسا ہی ماننا ہے، اور جو صحابہ کے طریقے پر چلتا ہے پھر دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی اسی کے مقدر ہے اور وہی ہدایت پر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔